رکھیے، ہر چیز میں نے پہلے کہا ہمیں کسی پارٹی سے، ہمیں کسی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تھی جانا تو بڑے کم جانا ہے، لیکن ایک بات یہ کان کھول کے سارے ادارے بھی سنیں اور سارے لوگ بھی سن لیں، یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے، یہ پاکستان میں اگر ایک سال کسی کی حکومت آتی ہے اس کو مبارک، دوسرے سال کوئی آ جاتا ہے اس کو مبارک، لیکن جو اسلام کے احکامات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان میں اگر کسی نے بھی کسی بھی عہدے کا کسی طرح سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، یہ کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور یاد رکھو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے کر بھی اس دین کی حفاظت کریں گے، اور بالخصوص جو ختم نبوت کا قانون ہے، یہ قانون انشاءاللہ جب تک ایک مسلمان بھی پاکستان کے اندر موجود ہے اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ ثابت رکھے گا انشاءاللہ۔ اور ہمارے لیبرل قسم کے نوجوان اور آتی ہے ڈاکٹر جی گلے کے سن آیا وہ اور جی کسمت سے اگر علماء چھوڑیا فیصلہ پڑھو، میں کہا کس نے لکھا فیصلہ، کیا لکھا؟ کہا جی اس نے کہا ضمانت ہوئی، میں نے کہا ہمیں ہر بندے کو حق ہے ضمانت کا، ہر بندے کو حق ہے رعایت دینے کا، ہم اس پر اعتراض ہی نہیں کر رہے، ہم اعتراض یہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ پہ قرآن اترا ہے، رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن اور اس کی ڈیفینیشن وہ بندہ کرے جو رسول اللہ کے بعد کسی اور جھوٹے نبی کو مانتا ہے، اس کو جو چاہیے نا جھوٹے نبی پر اترنے والی کتاب کی تشریح کرے۔ ہمارے قرآن کی تشریح غلط کر کے وہ چھاپ رہا تھا تو اس میں لکھا گیا جی تبلیغ کی اجازت ہے، ارشاد کی اجازت ہے، وہ 2021 میں پابندی لگی، اور پابندی 2021 میں لگے ہے، 7 ستمبر 1974 میں یہ قانون پاس ہو چکا تھا اسمبلی سے کہ کسی طرح بھی قادیانیوں کو اپنی تبلیغ کی اجازت نہ ہے۔ سنو قابل قدر مسلمانوں، کیوں؟ اس واسطے ایک ہوتا ہے غیر مسلم کی مرضی سے عبادت کرنے کی، اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی، لیکن قادیانی وہ بڑا فتنہ ہے جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر حملہ کرتا ہے، ان کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے۔ اس واسطے جو رسول اللہ کی عزت پہ حملہ کرے اسے نہ تبلیغ کی اجازت ہے نہ اپنی مطبوعات کی اشاعت کی اجازت ہے۔ تو اس لیے جو کچھ لکھا تمہیں مبارک، ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھو جب ممبر محراب سے آواز اٹھے تو پھر ہم مذمت ہی نہیں کرتے، ہم مرمت بھی کرنا جانتے ہیں، ہم تمہارا قبلہ اور تمہارے چودہ طرف روشن بھی کرنا جانتے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں تمہاری سیاست، ایسی سیاست جس میں ایک دوسرے کو تم لڑتے بھی ہو، گالیاں بھی دیتے ہو اور باتیں بھی کرتے ہو۔ نہیں، ہمیں پتا ہے، بتاؤ ممتاز قادری کو پھانسی انہی عدالتوں نے دی یا نہیں دی؟ آسیہ مسیح جو فتنہ کی موجب تھی انہی عدالتوں نے اسے فرار کروایا یا نہیں کروایا؟ ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ایسا احترام کوئی نہیں ہے جہاں پر ناموس رسالت کے اوپر داغ آ جائے۔ ہم نے پہلے کہا کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک جان میں جان رہی ختم نبوت پر بغیر سیاسی تفریق، کوئی نون نہیں دیتا 100 بسم اللہ، کوئی طریقے انصاف دے 100 بسم اللہ، کوئی طریقے لبیک کہے 100 بسم اللہ، کسی بھی پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں اپنی اپنی پارٹیوں میں رہیں، ہمیں آپ کو ووٹ نہیں مانگتا میں آپ سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ختم نبوت پر جو انسان بات کرتا ہے پہرا دیتا ہے، کوئی اور کرے نہ کرے، تاجدار مدینہ کا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلام کی قربانی ہے جی، آخری بات ہے۔ اسمبلی کے اندر جب یہ قرارداد پیش ہوئی، آج تو ختم نبوت کا اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ڈالیں، اچھی بات ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے سیدی حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم چار ادری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اسلاف
نیازی کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا، بجائے آپ پریشان ہو کر بیمار ہونے کے، آج نہیں تو بول رہا تھا بیمار ہو گیا، آپ کا قد بڑھ گیا، آپ کا کرتا چھوٹا ہو گیا، وہ جلن نے کہا نیازی تجھے سمجھ نہیں آئی، یہ جیل ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے، تو فرقہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا میں کسی جرم چوری زنا کی کیس میں نہیں آیا جیل میں رسول اللہ کے ناموس کے لیے آیا ہوں، اور دیکھ تو مجھے پھانسی لگا، قتل کر دے، آرڈر جاری کر، میں تو ہر روز کملی والے کا جھانکتے میں دیدار کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم نے اتنا ہی عادلانہ فیصلہ کرنا ہوئے تو تم لکھ دے جناب قید پوری ہو گئی ہے، 6 مہینے کو زیادہ قید رہ گیا، اس لیے رہا کر رہے ہیں، لیکن آئندہ تفسیر صغیر بدنام زمانہ قادیانی تفسیر جس کے اندر یہ لکھا ہے نبی علیہ السلام کے بعد اور کبھی آ سکتے ہیں۔ آپ میری بڑی میں نے پڑھی ہوئی ہے، قادیانیوں کی کرتوت ہم جانتے ہیں، کہاں عملہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے مور مارنا، جس سے محمد رسول اللہ مور مارنا نبی ہے۔ میں کہا اور تو رسول اللہ نے موروں کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اتنی بات کریں کم از کم اے قادیان دے کانے ہوتے کوئی مور نہیں لائی۔ وہ ایک مولانا صاحب تھے نا عدالت کے اندر اسی طرح کیس ہوا، وہ قادیانی جج نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نبوت کیا ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو لیکچر دوں گا یہ ختم نبوت پہ۔ میرے مسلمانوں، میرے یہ نوجوان جو پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، سیاست کر رہے ہو، نہیں سیاست کوئی بھی، ختم نبوت پہ سینہ تان کے وعدہ کرو، ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اور یاد رکھیں۔ اور نے کہا جناب نبوت نعمت ہے، انہوں نے کہا بالکل نعمت ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرنا چاہیے کہ عام کرنی چاہیے، وہ بھی کوئی مولوی ہے تھا نا، وہ تو بھی کوئی مسئلہ نہ آ سکے فلانا ووٹ نہ دے دیں۔ وہ نے کہا اچھا عام کرنی چاہیے، کہا ہاں۔ انہوں نے 100 روپے کا نوٹ نکالا، وہ تو 100 روپے بڑی چیز ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا جج صاحب اے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 100 روپیہ۔ انہوں نے کہا نعمت ہے اللہ کی یا نہیں؟ رزق۔ انہوں نے کہا جی نعمت ہے۔ فرمایا ایسا کرتا ہوں یہ عام ہونی چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہونی چاہیے عام۔ انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں میں جعلی نوٹ بناتا ہوں، جعلی مشینری لگا کے جعلی 100 روپے کا نوٹ لگاتا ہوں، چل جائے گا مارکیٹ میں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ قانون جرم ہے۔ تاکہ جیسا خدا کا خوف کرو، اگر جعلی نوٹ نہیں چل سکتا تو جعلی نبوت ایمان پر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ ٹوٹل مقدمہ ہے، یہ بات ہے۔ تو کسی ہیلے بہانے میں کسی پر بڑھنے کا کوئی شکار نہ ہو، سارے بیک زمان ایک ہی نعرہ ہم لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت، بولو 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 بس، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ العزیز زندگی گئی ہم ختم نبوت پر، اور مر بھی گئے ہماری نسلیں بھی ختم نبوت کے اس قانون پر پیدا دیں گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔